ناظرین، آج کے کرنٹ افیئرز وتھ مظہر خان کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس نے 3 ODI اور 2 T20 کھیلنے تھے، لیکن پہلے دن جس دن پہلا ODI شروع ہونے والا تھا، ٹاس ہونے سے چند لمحے پہلے ان کے آفیشلز نے اپنی ٹیم جو ہے گراؤنڈ سے وڈرا کر لی۔ ریزن انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ موصول ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات نہیں بتائیں، اس کی سورسز نہیں بتائیں، اس کی کوئی ریزنز نہیں بتائے کہ کہاں سے ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، انہوں نے کوئی چیز نہیں بتائی۔ ایون ہماری ایجنسیز کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر نہیں کیا۔ ہماری ایجنسیز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ISI ہے، MI ہے، جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں، اور انہوں نے پورا اسلام آباد کارڈن آف کیا ہوا تھا، انہوں نے پورا اسلام آباد کور کیا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے 4 دن سے وہاں پریکٹس کر رہی تھی، 4 دن سے اسی گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہی تھی، اسی شہر میں گھوم رہے تھے، وہ 3-4 گھنٹے کے لیے باہر بھی نکلتے تھے، ان کو جب کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آخری لمحوں پہ جب تھا، ٹاس ہونے والا تھا، انہوں نے میچ سے واپس کی ہے ٹیم، یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا، یا یہ ایک دباؤ تھا ان پہ، کوئی پولیٹیکل دباؤ تھا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوزی لینڈ جو ہے وہ برطانیہ کی کالونی ہے، اور برطانیہ کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا کسی اور کنٹری کا، نیوزی لینڈ کو انہوں نے جس سے یہ کام لیا ہے یہ، اور اس سے آپ اس کا بینیفیشری کون ہے یا اس کا نقصان کس کو ہوا؟ بینیفیشری تو وہ ہوئے جو ہمارے دشمن ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں میچ نہیں ہو سکا، کہ وہاں پہ کوئی تخریب کاری کا خطرہ تھا، اور نقصان کس کو ہوا؟ ہمارا پاکستان کا ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ ہمارا امیج خراب گیا۔ کبھی دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ آل آف اے سڈن آپ اپنی ٹیم کو وڈرا کر لیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب ان کو یہ پتہ چلا تھا تو ان کو ہمارے بورڈ آفیشلز یعنی PCB سے اور ہماری ایجنسی سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ ریزنس ہیں۔ تو اگر وہ اس کو یہ کہتے کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے تو پھر آپ وڈرا کر لیتے، لیکن انہوں نے کوئی چیز شیئر نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہم وجہ نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں تھریٹ موصول ہوئی ہے، اور ہم اپنی ٹیم کو یہاں نہ کھیلنے دیں گے اور نہ ہی پوری سیریز ہم کھیلیں گے، ہم واپس جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے کہ ہمارے ملک کی بدنامی کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان اس وقت تاجکستان میں بیٹھے ہوئے تھے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی 6 ممالک کی جو افغانستان کے مستقبل کے لیے تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اطلاع دی گئی، انہوں نے فوری طور پہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے ان سے رابطہ کیا، اس خاتون سے بات کی، ان کو سمجھایا کہ ہماری ایجنسیز جو ہیں یہ سب کچھ سنبھال رہی ہیں، اور آپ کی ٹیم تو یہاں پہ 10-15 دن سے رہ رہی ہے، کوئی ایسی تھریٹ نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ آل آف اے سڈن ہمیں آئی ہے، اچانک ہمیں یہ کوئی اطلاع آئی ہے، اور ہم اپنی ٹیم کے لیے اور ہماری ٹیم جانوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، اس لیے وی آر ویری سوری، ہم لوگ واپس ٹیم بلا رہے ہیں۔ تو عمران خان کو ان کو مجبور تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن سب کی سمجھ میں یہ آ گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ کیونکہ جب پرائم منسٹر لیول پہ بات ہوئی ہے، یعنی پرائم منسٹر نے ان کی پرائم منسٹر سے بات کی جو معقول خاتون ہے، بہت اچھی خاتون ہے، کیا ان کو یاد نہیں کہ وہاں پہ مسجد میں جو فائرنگ ہوئی تھی اور درجنوں مسلمانوں کو مار دیا تھا؟ تخریب کاری تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کے ملک میں اگر ایسا تھا کہ ان کو وہاں پہ الرٹ کیوں نہیں موصول ہوا تھا؟ اسی طرح کئی دنیا کے ممالک میں ایسا ہوا ہے، میچز سے پہلے ایسی الرٹ ہوئی ہیں اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان بالکل ہائی الرٹ پوزیشن پہ ہے، افغانستان کی حالات کی وجہ سے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز اپنی استعداد سے بڑھ کے کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد کو بالکل کارڈن آف کیا ہوا تھا، انہوں نے بالکل سیکیور کیا ہوا تھا۔ اسلام آباد سے کئی کرکٹر، شعیب اختر ہیں، سارے لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ابھی وہاں سے گزر کے آ رہے ہیں، ایک ایک چپے چپے پہ آرمی کھڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کیسے کوئی تخریب کاری کر کے جا سکتا ہے؟ اور یہ تو بالکل سیکیور تھے، یہ گراؤنڈ کے اندر تھے۔ پاکستان نے ان کو یہاں تک آفر کی کہ ہم بغیر تماشائی کے یہ میچ کرا سکتے ہیں، ہم پورا علاقہ جو ہے وہ خالی کرا دیں گے، تماشائیوں کے علاوہ بھی گراؤنڈ کے اطراف کا بھی علاقہ ہم خالی کرا دیں گے، آپ میچ کھیل لیں۔ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے،
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو واپس جانا ہی تھا، اور اس کا ریزن تھا کہ پاکستان کا امیج خراب ہو، جو پاکستان امن کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کر رہا ہے اس کو جو ہے سبوتاژ کیا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ اس کے پیچھے ظاہر ہے ہمارے دشمن ممالک ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو تاجکستان میں جو کانفرنس ہو رہی تھی یہ 6 ممالک کی تھی، رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور تاجکستان اور وہاں کی جو سینٹرل ایشیائی جو ریاستیں تھیں، یہ سب مل کے جو ان کی سرحد کی جو افغانستان کی بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ریاستیں، ان کو فکر ہے نا، ہمیں فکر ہے، ہم بارڈر پہ ہیں، ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، تو ہمیں زیادہ فکر ہے کہ اگر وہاں افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو ہماری طرف بھی ہوں گے۔ تو یہ لوگ اس لیے فکر مند تھے، امریکہ برطانیہ کو تو فکر نہیں، وہ سب دور ہیں۔ تو ہم لوگ ایک ایسا معاہدہ کرنے جا رہے تھے، اور معاہدہ کیا بلکہ مذاکرات ہمارے طالبان سے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر نے خود اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مذاکرات طالبان سے شروع ہو چکے ہیں، اور طالبان اس بات پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، کیونکہ اس وقت تک طالبان نے جتنے بھی منسٹرز اور بڑے عہدیدار جو رکھے ہیں وہ صرف وہی رکھے ہیں جو 20 سال تک ان کے ساتھ تھے، جو جنگ میں ان کے ساتھ شریک تھے، جو جنگجو بھی ہیں اور ان کے وفادار بھی ہیں۔ جب بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہے، یعنی بائیلیٹرل سیریز سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز ہے، ہم نے آپس میں بات کر لی، ہم سیریز کر رہے ہیں، تو آئی سی سی کا انوالومنٹ نہیں ہوتا بظاہر، لیکن آئی سی سی سب سے بڑا فورم ہے۔ رمیش راجا نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وی ول گو ٹو آئی سی سی، ہم لوگ آئی سی سی میں جائیں گے اور ہم لوگ اس کی اپیل دائر کریں گے اور اس کے لیے فائٹ کریں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی سی سی پہ ہولڈ کس کا ہے؟ آئی سی سی پہ انڈیا کا ہے، برطانیہ کا ہے، یہ جو بگ 3 یا بگ 4 ہیں انہی کا ہے ہولڈ، تو آسٹریلیا، انڈیا اور برطانیہ۔ تو ہمیں امید تو نہیں ہے کہ آئی سی سی کوئی ہمیں پازیٹیو رسپانس دے گا یا نیوزی لینڈ کو کوئی جرمانہ کرے گا یا فائن کرے گا، لیکن ہمیں اپنا کیس تو پیش کرنا ہے نا، ہم نے کسی کے آگے تو جانا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں جب تک کہ آپ اپنی پاور نہیں دکھائیں گے، میں آپ کو ایک مثال دوں گا، پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، آپ سنتے رہے ہوں گے بہت دنوں سے کہ برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ برطانیہ نے جب ریڈ لسٹ میں ڈالا پاکستان کو، پاکستان نے تو اپیلیں کریں، بہت اپیلیں کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو آخر پاکستان نے کیا کیا کہ ان کا ایک چارٹر طیارہ آیا تھا، شاید وہ یہاں سے برطانوی باشندوں کو لینے کے لیے آیا تھا یا کچھ کارگو کے لیے آیا تھا، اس کو اترنے سے منع کر دیا، اس کو واپس بھیج دیا۔ اس تھریڈ کے بعد برطانیہ نے اسی دن ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا۔ تو جہاں آپ پاور شو کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا۔ اگر آپ بالکل بو ڈاؤن ہو جائیں گے، بیک فٹ پہ چلے جائیں گے تو کبھی بھی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ انڈیا جو بھی کام لیتا ہے برطانیہ سے یا اپنی پاور کی زور پہ لیتا ہے، حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ تخریب کاری دنیا بھر میں کرا رہا ہے۔ افغانستان کا کیا حال کیا، پاکستان میں کتنی کرا رہا ہے، اپنے کشمیر میں کس قدر ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو انڈیا کا کردار کیا ہے اور پاکستان کا کردار کیا ہے۔ کیونکہ اگر انڈیا یہ شروع سے کرتا آ رہا ہے، آئی سی سی کے تھرو کرتا رہا ہے، اور بھی جگہوں پہ پاکستان سے کھیلنے سے انکار، دوسرے ملکوں کو منع کرتا رہا ہے، یہاں پہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کرائسٹ چرچ گئی ہے اپنے ملک میں، وہاں سے وہ آئی پی ایل کھیلنے انڈیا جا رہی ہے، وہاں سیکیورٹی نہیں ہے، وہاں تو چین جو ہے ان کے بارڈروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ 10 قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں، آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور بہت یعنی کہ دہلی تک کو گھیرا ہوا ہے مزدور کسانوں نے۔ تو وہاں پہ کیا تخریب کاری کا خطرہ نہیں ہے؟ وہاں کس لیے؟ اس لیے کہ یہ لابی ہے انڈیا کی جو ایک کام کرتی ہے۔ انڈیا کی لابی کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور وہ اس میں انشاءاللہ جیسے پہلے ناکام ہوئے تھے اب بھی ناکام ہوں گے، اور پاکستان کو اللہ نے چاہا جو عزت دینے والا ہے وہ تو رب کی ذات ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے۔ اللہ نے چاہا ہماری عزت ویسے ہی رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہم اسی طرح قائم و دائم رہیں گے۔ نہ صرف سیاست بلکہ آپ دیکھیں ابھی آئی پی ایل شروع ہو رہا ہے، دنیا بھر کی ٹیمیں وہاں جا رہی ہیں۔ انڈیا نہیں چاہتا کہ دنیا بھر میں کہیں اور سیریز ہو رہی ہوں اس دوران، چاہے وہ یہاں پاکستان میں ہو، چاہے سری لنکا میں ہو، چاہے ویسٹ انڈیز میں ہو، انڈیا نہیں چاہتا۔ انڈیا چاہتا ہے وہاں کے پلیئر جو ہے وہاں موجود ہوں، کیونکہ اس کا آئی پی ایل کامیاب ہو۔ تو یہ اس میں نہ صرف سیاسی پہلو بلکہ ایک کمرشل پہلو بھی موجود ہے۔
آمدنی کے ذرائع بھی موجود ہیں، یعنی کہ جب تک کہ وہاں پہ پبلک نہیں پہنچے گی، جب بڑے پلیئر پہنچتے ہیں تو پبلک پہنچتی ہے، جب بڑے اسٹارز پہنچتے ہیں تو وہاں کے عوام پہنچیں گے ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ انڈیا دونوں مقاصد پورے کر رہا ہے، پاکستان کا امیج بھی خراب کر رہا ہے اور اپنا کمرشل جو مقصد ہے، جو اس کو اپنے آئی پی ایل کو کامیاب بنانے کے لیے وہ بھی پورا کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، کرس گیل دنیا کا مانا ہوا بیٹسمین، دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین، اس کا بیان دیکھ لیں، آج آپ ہر ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، جس کو چلنا ہے میرے ساتھ چلے۔ تو یہ ہے دوستی، یہ ہے بہادری۔ یہ ابھی ڈیرل سیمیول کا بیان آیا تھا، جو پاکستان میں کہتا ہے کہ میں ہر 6 مہینے کے بعد آتا ہوں، میں تو روڈوں پہ کرکٹ کھیلتا ہوں لڑکوں کے ساتھ۔ اتنا بڑا پلیئر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کرکٹ، وہ کہتا ہے پاکستان جیسا سیفسٹ ملک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ میں پاکستانی کرکٹرز کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بیرونی ملک کے کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان سیفسٹ ملک ہے۔ آپ کہیں پہ بھی نکل جائیں، آپ کو عزت ہی ملے گی انشاءاللہ، آپ کو کوئی چھیڑنے والا یا کوئی تنگ کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے ناظرین، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا رخ کس طرف جا رہا ہے، دنیا کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کرکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے سیریز کینسل کر دی، جبکہ پاکستان کو سیفسٹ ملک کہا جا رہا ہے، پاکستان امن میں سب سے زیادہ آگے چل رہا ہے، پاکستان شروع سے امن کی بات کرتا رہا ہے۔ اور پاکستان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں بھی ایسا ہوا تھا، سری لنکا کی ٹیم پہ ایک حملہ ہوا تھا تو ہم پہ پابندی لگی تھی، 10 سال ہمیں کرکٹ نہیں کھیلنے دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ ٹیسٹ میں ہم لوگ اس وقت بھی نمبر 1 آئے تھے۔ ہمیں آپ محدود کر کے یا بند کر کے آپ ہمیں قید نہیں رکھ سکتے، ہم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنا نام پیدا کر سکیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک جاتے ہیں۔ عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے اور پتہ کریں گے۔ مزید یہ کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ کرکٹر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ورلڈ کپ بھی پاکستان کو جتوایا تھا۔ وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، بے شک وہ تاشقند میں تھے، لیکن یہ جو حرکت کی گئی ہے کرکٹ کے حوالے سے کی گئی تاکہ ان پہ اثر زیادہ ہو۔ ایز اے کرکٹر وہ اس کو زیادہ سینسیٹیو لیں گے یا اس کو سیریس لیں گے، اور عمران خان نے لیا۔ اس سے زیادہ سیریس اور کیا لے سکتے تھے کہ انہوں نے وہاں تاشقند میں بیٹھ کے اپنی کانفرنس چھوڑ کے پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ فون کیا، کیونکہ ان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ لازمی بات ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نیوزی لینڈ ہوا، آسٹریلیا ہوا، یہ سب برٹش کالونیز ہیں، اور برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ چلتا ہے، اور یہاں سے انڈیا کا زور چلتا ہے۔ یہ لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ملک میں یا آپ کے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی کوئی اگر حملہ ہو جاتا یہاں پہ پاکستان میں تو وہ کتنی بڑی بات ہوتی کہ پاکستان سیف نہیں ہے، اور آپ کی فلائٹیں بند ہو جاتی، آپ کے ملک کی ٹیمیں آنا بند ہو جاتی۔ لیکن آپ یہ سن کے حیران رہیں گے، انگلینڈ کا دورہ ہے، اس کے بعد آسٹریلیا کا دورہ ہے، اس کے بعد آسٹریلیا سے تو بات چیت چل رہی تھی خیر، لیکن انگلینڈ کا تو شیڈیول دورہ ہے۔ میرا یہ ویژن ہے کہ انگلینڈ آئے گا اور آسٹریلیا بھی آئے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں گئے تو پاکستان کوئی سخت قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بلکہ یہ کہوں گا اس قسم کے حرکتیں ہوتی رہی ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، نہ ہم پہلے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، ہم ان سے بھی گزر گئے ہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پشاور میں اسکول پہ حملہ ہوا تھا بچوں پہ، اس کے نیکسٹ ڈے ایک میچ تھا، اور وہ میچ ہم نے نہیں روکا تھا۔ ہم لوگ تخریب کاروں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، صرف یہ زبان سے نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے ملک کا سیفٹی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے عوام کی دفاع کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے وہ میچ ہونے دیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ لوگ کسی قسم کی فکر کرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اس قسم کے واقعات، آئندہ بھی ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو۔ پاکستانی قوم کھڑی ہونے والی ہے۔ اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں
تو اس سے اور آپ مضبوط ہوتے ہیں، آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو پہچاننے لگتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا دشمن کس قسم کے وار کرتا ہے۔ یہ اوچھے ہٹ کنڈے ہیں نا، یہ سامنے سے تو وار نہیں کر رہے ہیں، آپ پیچھے سے وار کر رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی حرکتوں سے آپ پاکستان کو بدنام نہیں کر سکتے۔ پاکستان اپنی جگہ ہے اور پاکستان اپنی جگہ رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو آگے آگے بڑھتا ہی رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا نئے پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم۔